وہ اور انس ڈبے اٹھا اٹھا کر وین بھر رہے تھے جب اس نے چھوٹی سی مہران سے روتی ہوئی نیلم کو نکلتے اور پھر اندر گم ہوتے دیکھا۔ اس کے پیچھے ہی ابرار صاحب بھی نکلے تھے۔ گیٹ کھول کر گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے لگے۔ السلام علیکم۔ ٹائیگر اپنا کام چھوڑ کر ان کے پاس چلا آیا۔ وعلیکم السلام۔ ابرار صاحب مروتاً مسکرائے۔ کوئی پریشانی ہے انکل؟ ٹائیگر کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکے۔ نہیں بیٹا، وہ اس کا کاندھا تھپکتے بولے اور پھر گاڑی اندر داخل کرنے لگے۔ ٹائیگر کچھ تذبذب کا شکار دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی مگر میری یہاں سنتا کون ہے؟ 18 کی ہونے لگی ہے، رخصت کر اسے، کسی دن اس کی یہ صورت ہمیں رسوا کر کے ہی چھوڑے گی۔ اسی دن کا ڈر تھا، اسی بدنامی جگ ہسائی سے ڈرتے تجھے کہا کرتی تھی کہ کر دے ہاں اس کی تائی کو۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو ماشاء اللہ آہل اچھا کما رہا ہے، گاڑی لے لی ہے، پلاٹ لے چکا ہے، گھر بھی بن جائے گا۔ بس بہت سن لی میں نے تیری، اب اور نہیں۔ بس میں اسرار کو کل ہی ہاں کر رہی ہوں، اسی اتوار منگنی کر دیں گے۔ دادو تو پوری بات سننے سے پہلے ہی شروع ہو گئیں۔ نیلم سائیکا کے ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابرار صاحب ایک کرسی پر دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے پریشان سے بیٹھے تھے۔ ہم نے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، نیلم رونے کے درمیان بولی۔ چپ کر تو اور جا بن ٹھن کر، اسی لیے بولتی تھی چادر لے کر نکلا کر، مت جا اکیڈمی، مگر نہیں، اب جو میں کہوں گی وہی تم باپ بیٹی کرو گے، اور اگر اتنی ہی بری لگتی ہوں تو چلی جاؤں گی اپنے بڑے بیٹے کے گھر۔ دادو طیش میں آ چکی تھی۔ اماں آپ تو ایسا مت کہیں، ابرار صاحب ملتجی انداز میں گویا ہوئے۔ مجھ سے عالیہ، آہل کی ماں اور اسرار دونوں کہہ چکے ہیں، مگر تب تمہیں ان کے مالی حالات پر اعتراض تھا، مگر اب جب وہ اعتراض ختم ہو چکا ہے تو ہاں کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ دادو نے ٹھوس لہجہ اپنایا۔ ہم نہیں کریں گے آہل باہر سے شادی، اور اکیڈمی بھی جائیں گے۔ ہمارے پریملیز شروع ہونے والے ہیں، اس کے بعد فائنلز ہیں، اور جب ہماری کوئی غلطی ہی نہیں تو ہم کیوں منہ چھپائیں؟ اچھی شکل و صورت کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، جس کی سزا آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں۔ تنگ آ چکے ہیں ہم۔ اگر ہم خوبصورت ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں قید کر دیا جائے، کوئی ہماری شکل نہ دیکھے؟ اس سے اچھا ہے تیزاب ڈال دیں ہمارے چہرے پر، اس کی خوبصورتی ختم ہوگی، تب ہی ہم کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے۔ وہ بے دردی سے آنسو پوچھتی ایک ہی سانس میں کہہ گئی تھی، پھر اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے روم میں چل دی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، مگر ان سبز گہری جھیل سی آنکھوں کے سوجے کنارے بھی بلا کے پرکشش لگ رہے تھے۔ اسے نفرت ہونے لگی تھی اپنے حسین چہرے سے، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے روک ٹوک کا شکار رہی تھی۔ وہ نیشنل ہائی ویز کی فوٹیج دیکھ رہا، سامنے ہی اسٹڈی ٹیبل پر 2 نیلے رنگ کی فائلز تھیں، جس میں نیشنل ہائی وے کراچی چمن N25 اور کراچی گوادر N10 کی ڈیٹیلز تھیں، اور ساتھ ہی ان ہائی ویز پر موجود پولیس ڈیوٹیز کی بھی ڈیٹیلز تھیں۔ وہ انہماک سے ان کو اسٹڈی کر رہا تھا جب عالیہ بیگم اندر آئی۔ چائے کا مگ ہاتھ میں اٹھائے وہ اس کے پاس ہی چلی آئی تھی۔ آہل بیٹا بس کرو، 12 بج گئے ہیں اور تم ہو کے آرام کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شاباش، بند کرو اسے، باقی کا کام کل کر لینا۔ نہیں امی، ابھی بہت کام پڑا ہے۔ آپ بتائیں خیریت سے آئی ہیں؟ اس نے چائے کا مگ پکڑتے کہا۔ ہاں خیریت ہے، اور ایک اچھی خبر کے ساتھ آئی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہتی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئیں۔ آہل لیپ ٹاپ تھوڑا بینڈ کر کے کرسی گھما کر ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ کیسی خبر؟ چائے کا سپ لیتے پوچھا۔ تمہاری دادو نے نیلم کے لیے ہاں کر دی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سچی؟ آہل مگ ٹیبل پر رکھتے ان کا ہاتھ دباتے بولا۔ ہاں بھائی، ایک دم سچ، اور منع کرنے کا جو جواز ان کے پاس تھا وہ تو تمہاری لگن اور محنت نے ختم کر دیا، اور کیا چاہیے ان کو؟ وہ آہل کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے بولی۔ پھر کب جا رہے ہیں ہم؟ وہ بے صبرا ہوا۔ کل ہی چلتے ہیں، تمہارے بابا بھی کل فارغ ہیں، اور نیک کام میں دیری کیوں؟ انہوں نے اس کی تھوڑی پکڑتے پیار سے کہا۔ شکریہ امی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگ کر کہہ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ انہیں نیلم بہو کے روپ میں نہیں پسند، مگر صرف اس کی خاطر وہ مان گئی تھی۔ آپی، ہمیں نہیں کرنی آہل بائی سے شادی، ہم بتا رہے ہیں، ہم سب کے سامنے منع کر دیں گے، پھر ہمیں مت کہیے گا کہ ہم نے بابا کی انسلٹ کرائی ہے۔
وہ سفید اور گلابی رنگ کی گھیرا دار فراق کو اٹھا کر دور پھینک چکی تھی۔ سائکا اسے تیار ہونے کا کہنے آئی تھی۔ دادو کا خیال تھا کہ آج ہی منگنی کی تاریخ رکھ دیں اور خاندان بھر میں بات پھیلا دیں تاکہ جو بقیہ رشتہ دار امید لگا کر بیٹھے ہیں سب کو ایک ہی بار میں جواب مل جائے۔ گڑیا ضد نہ کرو، تیار ہو جاؤ، تایا لوگ آنے ہی والے ہوں گے اور دیکھو ایسا کر کے تمہیں کیا ملے گا۔ دادو کی ضد سے تم آگاہ ہونا۔ سائکا نے گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے روتی نیلم کے بال سہلائے۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ کس جرم کی سزا دے رہی ہیں دادو ہمیں؟ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، لیکچرار بننا چاہتے ہیں۔ تو منع کس نے کیا ہے تجھے؟ چلی جانا یونیورسٹی بھی، مگر شادی کے بعد آہل کی اجازت سے۔ دادو نہ جانے کب کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں دادو، ہمارا مذہب بھی لڑکی کی رضامندی کا حکم دیتا ہے۔ پھر آپ، وہ جو چیخ کر بول رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو صاف کر رہی تھی، دادو کی اس سے بھی تیز در آواز میں بات کاٹنے پر خاموش ہو گئی۔ مجھے مذہب دین مت سکھا، 5 نمازیں پڑھتے موت پڑتی ہے اور مجھے بتا رہی ہے اسلام اور دین۔ اٹھ اور کپڑے بدل کر نیچے آ، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو 12ویں کے امتحان بھی نہیں دینے دوں گی۔ ابھی صرف اکیڈمی چھڑوائی ہے، کالج نہیں۔ ان کی دھمکی پر نیلم صدمے سے چور ہو کر رہ گئی۔ ابرار صاحب بھی اب کی بار اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آہل کا رشتہ ان کی نظر میں ایک اچھا رشتہ تھا، پھر بھائی کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا، اسی لیے وہ خاموش تھے، بلکہ اگر خوش تھے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دونوں بہنیں اور ماں پچھلی نشستوں پر برا جمان جلدی سے باہر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آہل کے ساتھ بیٹھے اسرار صاحب بھی کار سے نکل چکے تھے۔ وہ کار ریورس کرتا مناسب جگہ کھڑی کرنے لگا تھا، کیونکہ گیراج بہت چھوٹا تھا، جب اچانک کار پیچھے کھڑی بائک سے ٹکرا گئی۔ بائک سڑک پر گر چکی تھی جب آہل فٹافٹ باہر نکلا۔ "آر یو بلائنڈ مین؟" ٹائیگر نے بائک کھڑے کرتے غضبناک لہجے میں کہا۔ بلیک جینز اور جیکٹ کے ساتھ سرمئی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، فولڈ سلیوز اور فوجی کٹ اسٹائل کے بال جو آگے سے کچھ ماتھے پر گر رہے تھے۔ آہل کو وہ بہت ڈیشنگ دکھ رہا تھا۔ "ریئلی سوری فار دیٹ مین." آہل نے معذرت خواہ لہجہ اپنایا۔ "آہل اندر آؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟" "ارے ٹائیگر تم…" وہ آہل کو بلانے آئے تھے۔ جب ٹائیگر کو اس کے ساتھ کھڑے دیکھا تو متعارف کروانے لگے، "یہ آہل ہے، میرا بھتیجا اور ہونے والا داماد ہے۔" آہل کی تو اس تعریف پر باتیں چر گئیں، جو اس سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ ٹائیگر کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ "یہ ٹائیگر ہے، ہمارے نئے کرایہ دار۔ ماشاء اللہ بہت ہی فرما بردار بچہ ہے۔" انہوں نے ٹائیگر کا کاندھا تھپتھپایا۔ ٹائیگر، آہل کو نام کچھ عجیب سا لگا۔ "روحان عاکف۔" ٹائیگر نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھام لیا تھا۔ "اچھا، سوری یار بائک کے لیے۔" آہل نے کان کھجاتے شرمندگی سے کہا۔ "کوئی بات نہیں۔" ٹائیگر نے آہل سے کہتے ابرار صاحب کی طرف رخ کیا۔ "اچھا انکل، چلتا ہوں، کوئی کام ہو تو تکلف مت کیجیے گا۔" "نہیں، تکلف کیسا؟ کوئی کام ہو تو تمہیں سب سے پہلے یاد کروں گا۔" ٹائیگر مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ "او مائی گاڈ نیلم، تم تو کوئی پری لگ رہی ہو۔" ایمن نے پنک اور وائٹ فراک میں کھلے بالوں کو کنگھی کرتے نیلم کو دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارے بالوں کا میں کوئی ہیئر اسٹائل بناؤں؟" عشا نے پوچھا۔ "نو تھینکس۔" وہ برا سا منہ بنا کر بولتی اپنے شہد رنگ سلکی بالوں کی پونی بنانے لگی، مگر بال کمر سے بھی نیچے تک جا رہے تھے۔ نیلم سے سنبھالنا مشکل ہو گئے۔ "آپی"، وہ چڑچڑی سی ہوتی سائکا کو آوازیں دے رہی تھی، جو شاید کچن میں مصروف ہونے کی بنا پر سن نہیں پا رہی تھی۔ "اف نیلم، دو میں بنا دیتی ہوں۔" عشا ڈریسنگ کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے ہیئر برش تھام کر بولی۔ "جب منع کر دیا ہم نے کہ نہیں بنوائیں گے تم سے بال تو کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟" وہ بدتمیزی سے کہتے اس کے ہاتھ سے برش لے چکی تھی۔ "ابھی نہ صحیح، مستقبل میں شاید تمہیں یہ کام ہم سے ہی کروانا پڑے۔ اب آہل بھائی تو تمہارے بال بنانے سے رہے۔" "ہا ہا ہا۔" ایمن کے کہنے پر نیلم کی تیوری چڑھ گئی۔ "ہمارے ہاتھ نہیں ٹوٹے جو تمہارے بھائی سے بنوائیں گے۔ گڑیا، بری بات کیوں بلا وجہ غصہ ہو رہی ہو؟" سائکا نے خفگی سے کہا۔ ہاتھ میں موجود ٹرے ایمن نے تھامتے اس میں سے ایک گلاس خود لیا اور دوسرا بہن کو دیا۔
دماغ خراب ہو گیا ہے ہمارا تبھی۔ وہ برش پٹاخ کر بولی۔ لاؤ۔ سائکا نے برش تھاما اور چند منٹوں میں ہی شہد رنگ بالوں کا خوبصورت سا اسٹائل بنا دیا۔ چھوٹی سی نوز پن اس پر بہت اٹھ رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو دادو نے اس کی بلائیں لی، نظر اتاری۔ ہمیشہ دور سے ہی سلام کا جواب دینے والی تائی اسے ساتھ چپکائے بیٹھی رہیں۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس آہل بھی کافی شاندار دکھ رہا تھا۔ بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے حربے آزماتا نیلم کو زہر لگ رہا تھا۔ گھر کی ہی بات تھی، کوئی روک ٹوک نہ تھی، سب نے اکٹھا کھانا کھایا اور 3 دن بعد اتوار کو منگنی کی تاریخ رکھی گئی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ، منہ بھی میٹھا کروانا چاہیے، اور یہاں امی ہی سب کیے جا رہی ہیں۔ نکاح نامے پر بھی انہیں ہی سے سائن کروا لینا۔ آہل نے سائکا کے کان میں سرگوشی کی۔ دادو سے کہتی ہوں تمہاری یہ خواہش پوری کر دیں، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ ارے کیا سالی صاحبہ، جب یہ کام آپ خود کر سکتی ہیں تو پھر دادو کو کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے مذاق کر رہا تھا۔ ہا ہا ہا، شکل دیکھو، دادو کے نام پر ہی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں، کرو نا یہ کام پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ چلو کر دوں گی، کیا یاد کرو گے؟ اتنی سخی دل سالی ملی ہے، وہ ہنس دی۔ آخر ماں اور دادی کے درمیان منہ پھلائے بیٹھی نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ نظر تھی کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور دل تھا کہ بے اختیار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جان بن گئی تھی یہ لڑکی آہل اسرار کی۔ 1-2 پنس انف تھی، آپی نے دنیا جہان کی پنیں ہمارے ہی سر پر لگانی تھی۔ وہ شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہیئر پنس اتار رہی تھی جب ڈریسنگ مرر میں اپنے پیچھے آہل کا عکس ابھرتا نظر آیا۔ نیلم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ شرارت آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ آپ ہمارے کمرے سے جاتے ہیں کہ ہم دادو کو بلائیں؟ وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہوتی اور حزین لگنے لگی۔ ہمارا کمرہ بھی بولتی ہیں اور جانے کو بھی کہتی ہیں، اٹس ناٹ فیئر۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے ٹک گئی۔ ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ نیلم اس کی طرف سے مایوس ہو کر جانے کو مڑی تھی جب وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ میں تو گڑیا کا منہ میٹھا کروانے آیا تھا۔ آہل نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑ رکھا تھا، اس میں سے ایک گلاب جامن نکال کر نیلم کے سرخی مائل ہونٹوں کی جانب بڑھایا۔ ہماری زندگی برباد کر کے اس میں زہر گھول کر آپ ہمارا منہ میٹھا کروانے آئے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ گلاب جامن کہیں دور ہی جا گرا تھا۔ آہل کا چہرہ شدت ضبط سے اٹھا تھا۔ کس زہر کی بات کر رہی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے دادو نے ہماری اکیڈمی ختم کروا دی اور آپ یونیورسٹی سے بھی منع کر دیا ہے۔ ہمارا لیکچرار بننے کا خواب صرف آپ کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، مزاج کے خلاف بات پر چیخنا اور روتے ہوئے بات کرنا۔ اسٹاپ کرائنگ۔ آہل نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا۔ نیلم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو گڑیا، مجھے نہیں پتا دادو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، نہ ہی اس بارے میں میری ان سے کوئی بات ہوئی ہے، مگر میں پرامیس کرتا ہوں خود ایڈمیشن کرواؤں گا تمہارا یونی میں، جس میں تم کہو گی بس۔ خوش؟ وہ اس کے پاس نیچے گھٹنے موڑ کر بیٹھا تھا، اور اکیڈمی، اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ اکیڈمی نہیں گڑیا، وہاں وہ لڑکے تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ بچے نہیں ہیں ہم، جو کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جائے اور ہم دیکھتے رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بھڑکتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا، غصہ تو نہ ہو، میں دادو سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ وہ بہلانے لگا۔ ٹائم از اوور ناؤ۔ سائکا کی آواز پر آہل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیلم نے آنسو صاف کیے۔ اللہ، میری بہن کو رلا دیا تم نے، ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ سائکا نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ہماری ایسی جرت کہاں؟ آہل نے ہنس کر کہا۔ سائکا اور وہ باتوں میں مگن کمرے سے نکل گئے۔ نیلم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا چیز تھی جو اسے رلا رہی تھی، اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی، کھوکھلا کر رہی تھی۔ آنکھوں میں پھر مرچیں بھرنے لگی۔ وہ دونوں گھٹنوں میں بازوؤں کے حصار میں لیے ان پر سر رکھے ہچکیوں سے گریہ وزاری میں مصروف ہو گئی۔ ابھی تو احساس ہوا تھا محبت کا، ابھی تو جذبوں کی شاخ سے محبت کی کونپل پھوٹی تھی، ابھی تو آسمان پر بکھرے تارے سہانے لگے تھے، ابھی تو گیت گنگنائے تھے، ابھی تو ساز چھڑے تھے، ابھی تو کلیاں کھلی تھیں۔
کہ آسمان سیاہ ہو گیا۔ گیتوں کی جگہ نوحوں نے لے لی تھی۔ ساز میں غم کی نمی گھلنے لگی تھی۔ سب ختم ہو چکا تھا شروع ہونے سے پہلے۔ بڑی سی میز کے اوپر بالکل درمیان میں بلب لگا تھا اور اس کے وسط میں سفید رنگ کا چارٹ پڑا تھا جس کے اوپر پینسل سے کسی راستے کی سکیچنگ کی ہوئی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا جب انس اندر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ تھا اور وہ منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ یہ لو، انس نے ڈبہ اس کے آگے کیا۔ کیا ہے؟ ٹائیگر نے ڈبے میں جھانک کے بغیر پوچھا۔ وہ اب تک ہاتھ میں پکڑی پینسل سے چارٹ پر نشان لگا رہا تھا۔ مٹھائی ہے، ابرار انکل دے کر گئے ہیں۔ ان کی دختر کی بات پکی ہو گئی ہے اور اتوار کو منگنی ہے۔ انس اس کے برابر والے اسٹول پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانا اتنا میٹھا، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر مصروف انداز میں بولا۔ کھا لے، ڈائن کی نہیں، بڑی والی کی ہوئی ہے۔ ابھی وہ تو چھوٹی ہے بہت، انس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جواباً ٹائیگر نے سرد نظروں سے اسے گھورا، پینسل بھی ہاتھ میں ہی موڑ دی۔ مجھے ایسا مذاق پسند نہیں، آئی سمجھ۔ ٹائیگر کے غصے ہونے پر انس کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یار میں تو بس مذاق ہی کر رہا تھا، ظاہر ہے بڑی بیٹی کی ہی منگنی ہوئی ہوگی، چھوٹی والی تو ابھی بہت کم عمر ہے۔ انس نے فضول وضاحت دی۔ بڑی کی ہو یا چھوٹی کی، میری طرف سے جہنم میں جائیں دونوں۔ یہاں ہماری زندگیوں کا سوال ہے اور تمہیں فضول بحث سوچ رہی ہے۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا کر اب پھر سے ایک چارٹ کھول چکا تھا۔ اس پر بھی پہلے سے ملتے جلتے کچھ نقش و نگار بنے تھے۔ زیادہ ہی ہو گیا ہے، اتنی اچھی لڑکی ہے مگر پتھر سے سر پھوڑ رہی ہے، انس نے برا سا منہ بناتے کہا۔ ٹائیگر نے آبرو اچکاتے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ چارٹ پر جھک کر آہستہ سے بولا، تو تم یہ بات اسے کیوں نہیں سمجھا دیتے؟ سمجھا دوں گا، اگر عقل ہوئی تو جلد سمجھ جائے گی۔ انس نے ایک اور گلاب جامن منہ میں رکھا۔ عورت ذات میں عقل اور حسن کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، ٹائیگر نے تبصرہ کیا۔ تمہاری فضول سوچ ہے اور کچھ نہیں۔ انس بڑبڑاتے ہوئے ڈبہ لے کر باہر چلا گیا۔ سیکنڈ گزرے، منٹ گزرے، گھنٹے گزرے، پھر دن، یہاں تک کہ اتوار کا دن بھی آ پہنچا۔ رونق تو اتنی نہ تھی، صرف ابرار صاحب کا گھرانہ اور دو رشتہ دار فیملیز آئی ہوئی تھی۔ نیلم کو سجا سنوار کر نیچے ہال میں لے جایا گیا جہاں منگنی کے فنکشنز کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ عالیہ بیگم نے انگوٹھی نکالی اور نیلم کو ہاتھ دینے کا اشارہ کیا مگر وہ چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو گود میں چھپانے لگی۔ وہ حیران سی ہوتی سب کو دیکھنے لگی۔ جب دادو کے اشارے پر سائیکا آگے بڑھی اور ہاتھ تھامنے لگی، نیلم زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نین کٹورے بھی چھلکنے کو بے تاب ہونے لگے تھے۔ گہری آنکھوں میں آنسو کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ سائیکا کی تنبیہ کرتی نظروں پر اس نے بے دردی سے لب کاٹتے ہوئے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ جو ہر بات ضد کر کے منوا لیتی تھی آج ہار گئی تھی۔ وہ چھوٹی تھی، سب اسے چھوٹا اور ناسمجھ جان کر اس کی رضا کی پرواہ نہیں کر رہے تھے مگر وہ تو نہ جانے دل میں اس رشتے سے فرار کے لیے کیا کیا منصوبے بنا چکی تھی۔ انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ ہال میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ نیلم کے سر پر گویا ہتھوڑے برس رہے تھے۔ وہ بے بسی سے بیٹھی مسکراتے سرچار سے آہل کو اپنی جانب تکتا دیکھتی رہی۔ پھر وہ زیادہ دیر مہمانوں میں نہیں بیٹھ سکی۔ سائیکا نے بھی اسے لے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ کتنی اچھی تھی عشق کی ابتدا آباز، مگر اس کی انتہا سے اللہ بچائے۔ او سائیکا، گلی میں کسی بچے کو بول ساتھ والے گھر سے ٹائیگر یا انس کو بلا دے، تیرے ابا تو جانے کب آئیں گے، میرا ڈرامہ نکلے جا رہا ہے۔ دادو تخت پر بیٹھی اونچی آواز میں بولی۔ اچھا دادو، کہتی ہوں۔ سائیکا نے جلدی سے برتن وہیں چھوڑے اور باہر گیٹ تک آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹائیگر دروازے سے اندر آیا۔ سائیکا کو گیراج میں کھڑے دیکھا تو پوچھنے لگا، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی، وہ ذرا چھت پر جا کر کیبل کی تار تو ٹھیک کر دیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی چینل صحیح نہیں آ رہا۔ ٹائیگر بیٹا، دادو کی آواز پر سائیکا نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جی دادو، وہ ڈرائنگ روم کے سرے پر کھڑا دادو کو تخت پر برا جمان دیکھ کر بولا۔ ارے بیٹا، کیبل کو دیکھ دو، کیا ہوا ہے؟ دادو نے ہاتھ ملاتے نغفت سے کہا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ٹائیگر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ لوں گا۔ سائیکا کو اپنے پیچھے چھت پر آتا دیکھ کر اس نے کہا۔ سائیکا سر ہلاتی دوبارہ کچن میں چل دی۔ نیلم نے ٹائیگر کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا اور پھر سائیکا کو اکیلے واپس جاتے دیکھا۔
دل پہلے ہی بھرا پڑا تھا، اب چونکہ مجرم بھی سامنے تھا اور کچھ قدم کی دوری پر، تو وہ دیر کیوں کرتی؟ تبھی جلدی سے اپنے روم کا دروازہ بند کر کے چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ شاید بچپن سے ہی اتنی جذباتی تھی، ضدی تھی، بات کو چٹکیوں میں اڑا دینے والی، مگر اب دل پر لگی تھی تو چٹکی میں بات اڑا ہی نہیں سکتی تھی وہ۔ ٹائیگر اسٹول پر کھڑا کیبل کے تاروں سے کشتیاں کرنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہاتھ جاڑتا اسٹول سے نیچے چھلانگ مار چکا تھا، مگر جو ہی نظر نیلم کی جانب پڑی، چند پل کو جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ حد درجہ غمگین لگ رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کر گیا، پاس سے ہو کر گزر جانا چاہتا تھا۔ جب وہ راستے میں حائل ہو گئی، ٹائیگر نے دانت پیس لیے، ساتھ ہی چہرہ بھی موڑ لیا۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ سورج جس کے حسن کے دیوانے اسے جینے نہیں دیتے تھے، وہی حسن اس کے پاس چل کر آتا تھا اور وہ نگاہیں غلط تک نہ ڈالتا۔ بہت خوش ہیں نا آپ اس انگوٹھی کو ہمارے ہاتھ میں دیکھ کر؟ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، جس میں سونے کی انگوٹھی اپنی فتح پر مطمئن تھی۔ ٹائیگر کو حیرت ہوئی۔ انس نے تو کہا تھا کہ بڑی کی منگنی ہوئی ہے، بڑی کی ہو یا چھوٹی کی، مجھے کیا؟ اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا تھا۔ ہماری منگنی کا سن کر بہت خوشی ہوئی ہے نا آپ کو؟ سوچا ہوگا کہ جان چھٹی، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ ایک آنسو بھی چھلک پڑا تھا۔ ٹائیگر کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ تو بس جانے کو پر تول رہا تھا، مگر وہ کالی بلی کی طرح راستہ کاٹے کھڑی تھی۔ منگنی ہماری جس سے مرضی ہو، شادی تو ہم آپ سے ہی کریں گے، ضدی بچے سا لہجہ تھا اس کا۔ مجھے آپ کی فضول گوئی میں کوئی دلچسپی نہیں، راستہ چھوڑ دیں، ٹائیگر نے ناگواری سے کہا۔ آپ کے ہر راستے پر نیلم کھڑی ہے، ہم سے فرار حاصل کریں گے تو جان لے لیں گے، آپ کی بھی اور اپنی بھی۔ وہ تمام فاصلے سمیٹتی اس کا کالر پکڑ چکی تھی، سبز کانچ سی آنکھوں میں گڑے وہ مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے کو حوصلہ رکھتی تھی۔ آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں انکل کو سب بتا دوں گا۔ آپ کی بدتمیزیاں بہت برداشت کر لی میں نے، نو اٹس انف، سنا آپ نے؟ وہ ضبط کے مارے سرخ پڑتے چہرے سے گویا ہوا، ساتھ ہی بے دردی سے اس کے ہاتھ اپنے گربیان سے ہٹائے تھے۔ پوری دنیا کو بتا دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سنا آپ نے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں چلائی تھی۔ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اشتعال میں آ چکا تھا۔ ہاں، ہو چکا ہے ہمارا دماغ خراب، جب سے آپ ہمارے سامنے آئے ہیں، ذہن کے پردے پر چپک کر رہ گئے ہیں، ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ جینا حرام کر رکھا ہے آپ نے ہمارا۔ سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سوا کچھ اہم ہی نہیں ہے۔ آپ نہیں تو نیلم نہیں، یہ جہاں نہیں، ہم پاگل ہو جائیں گے، یقین کریں، ہمیں آپ کی جانب کھینچنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم خود نہیں روک پا رہے خود کو، سب قصور آپ کا ہے۔ نہ آپ آتے نہ یہ سب ہوتا۔ اتنے خوش تھے ہم، آپ نے آ کر، وہ روتے ہوئے بولتی، بار بار گال کی ہاتھ کی پوچھ سے گال رگڑتی ٹائیگر کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ہم نے آ کر کچھ نہیں کیا، یہ سب آپ کے اپنے دماغ کا خناس ہے، بلا وجہ مجھے مورد الزام مت ٹھہرائیں۔ اپنی یہ افسانوی دنیا سے باہر نکلیں تو آپ یقیناً نارمل ہو جائیں گی۔ اور آخری بات، آئندہ یہ سب خرافات ہمارے سامنے انگلی تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ہٹیں اب۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اسے بازو سے دبوچ کر سیڑھیوں کی جانب جانے والے راستے سے ہٹا چکا تھا، پھر تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتا وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ وہ خواب کے دیکھ نہ کبھی، لے اڑا نیندیں، وہ درد کے اٹھا نہ سکی کبھی، کھا گیا دل کو۔ وہ واقعہ ہی کم عمر، کم عقل اور جذباتی تھی، بچوں کی طرح ننگے پیر جلے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے، کیا کر گئی ہے۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ جس معاشرے کا وہ حصہ ہے، وہاں عورت کو سچی محبت کے اقرار کی بھی اجازت نہیں، اور مرد کو صبح شام مختلف جگہوں پر مختلف عورتوں سے بلا خوف و خطر بے قراریوں کے اظہار پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی انا خودداری ایک انجان شخص کے سامنے کچل چکی ہے۔ اسے پتا تھا تو بس یہ کہ وہ اب انجان نہیں رہا تھا، وہ اجنبی نہیں تھا، وہ تو وہ تھا جس کا اسے انتظار تھا، جس کے لیے وہ اپنی دیواریں چاٹ سے بڑھا کرتی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی یا بھلا دیا تھا کہ قسمت میں جو لکھا ہے ملتا وہی ہے، چاہے آپ بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ کر
یا سڑک پر لیٹ کر احتجاج کرو، قسمت بحری ہو جاتی ہے، وہ آپ کی نہیں سنتی۔